مختصر احکام۔ غسل غسل یعنی بدن کو پانی کے ذریعے بعض مانوی نجاسات سے پاک کرنا، اسلامی شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ غسل کو دو طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، ارتماسی اور ترتیبی۔ ارتماسی یعنی قربتاً اللہ کی نیت کر کے پانی میں ڈبکی لگانا، اس طرح سے کہ پورا بدن ایک ہی دفعہ میں آب کثیر میں ڈوب جائے، جیسے نہر یا سوئمنگ پول میں غوطہ لگانا کہ پورا بدن بھیگ جائے۔ مذکورہ صورت میں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غسل ترتیبی کا طریقہ یوں ہے: سب سے پہلے آپ قربتاً اللہ کی نیت کریں گے، اس کے بعد سر و گردن کو مکمل طور پر دھوئیں گے۔ اس بات کا خیال رہے کہ کان کے باہری حصے خشک نہ رہ جائیں، اور اس کے اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ دھونے سے مراد یہ ہے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے، چاہے شاور کے نیچے یا پانی کے نلکے سے یا کسی برتن سے جسم پر پانی ڈالنے سے۔ اس بات کا خیال رہے کہ غسل کے دوران سر و گردن کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اور مزید اطمینان کے لیے ہاتھ سے سر و گردن تک پانی کو پہنچا لیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بدن کے داہنے حصے کو دھوئیں گے، اور واجب ہے کہ اس دھونے کی کیفیت کو نئے سرے سے شروع کریں، یعنی اپنے آپ کو پانی سے دور کریں، یا شاور کے نیچے کھڑے ہی رہ کر شاور کو بند کر دیں اور نئے حصے کو دھونے کے لیے پانی کو دوبارہ کھولیں۔ داہنے حصے کو دھوتے وقت شرمگاہ کو بھی دھوئیں گے، اور اسی کے ساتھ بازو، ہاتھ، سینے، پیٹ، ران، پنڈلی اور قدموں کو دھوئیں گے، اور احتیاط کی بنا پر بائیں طرف کے کچھ حصے کو بھی دھو لیں گے۔ تیسرا مرحلہ، اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے دائیں حصے کو دھویا تھا۔ اس کے ساتھ شرمگاہ کو بھی دھوئیں گے۔ توجہ! بعض فقہائے کرام نے بائیں اور دائیں حصے کی ترتیب کو شرط نہیں جانا ہے، بلکہ سر و گردن کو دھونے کے بعد کافی ہے کہ آپ جسم کے کسی حصے سے بھی شروع کر کے غسل مکمل کر لیں۔ اگر آپ نے مذکورہ کیفیت کو انجام دیا ہے تو آپ کا غسل مکمل ہے۔ غسل میں کن شرطوں کی رعایت واجب ہے؟ نمبر 1، پانی پاک ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو۔ واجب ہے کہ پانی صاف ہو اور مطلق ہو، یعنی اس میں کوئی چیز ملی نہ ہو۔ نمبر 2، پانی کا جلد تک پہنچانا واجب ہے، لہذا ضروری ہے کہ جو چیز بھی جلد تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے اسے دور کریں۔ نیز صرف سر اور داڑھی کے بال کو دھونا کافی نہیں ہوگا اگر جلد تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ نمبر 3، اعضائے غسل کا پاک ہونا شرط ہے، چاہے یہ طہارت غسل کے دوران حاصل ہو جائے۔ نمبر 4، غسل میں ترتیب کی رعایت ضروری ہے، یعنی پہلے سر اور گردن اور پھر باقی اعضائے بدن، یعنی مراجع کرام کے فتوے کے مطابق داہنے حصے کو بائیں حصے پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے کے سلسلے میں مزید آگاہی کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 5، آپ خود غسل کریں اگر ممکن ہو۔ نمبر 6، اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے، جیسے پانی کا نہ ہونا یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، جس کے سبب غسل ممکن نہ ہو، تو آپ پر ضروری ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کریں۔ غسل کے کچھ اہم اور آسان مسائل۔ نمبر 1، واجب نہیں ہے کہ اعضائے بدن کو اوپر سے نیچے دھویا جائے، بلکہ جس کیفیت میں بھی دھونا صادق آ جائے کافی ہے۔ نمبر 2، اس میں موالات شرط نہیں ہے، یعنی سر و گردن دھونے کے بعد فاصلے سے دیگر اعضائے بدن کو دھو سکتے ہیں۔ نمبر 3، بعض مجتہدین کے نزدیک واجب اور مستحب غسل نماز کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، آپ ایک غسل کو متعدد نیت کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، مثلا ایک ہی غسل میں جمعے اور جنابت کی نیت کر سکتے ہیں۔
یہ غسل کب واجب ہوگا؟ یہ غسل جو ہم نے بتایا ہے وہ 5 صورتوں میں واجب ہوگا۔ 2 غسل ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر واجب ہیں۔ ایک غسل جنابت، جس کے سلسلے میں ہم کچھ دیر کے بعد گفتگو کریں گے۔ غسل مس میت، جو مردے کے جسم کے سر دھونے کے بعد اور غسل میت دینے سے پہلے مردے کے بدن کو چھو لیا جائے تو واجب ہوتا ہے۔ 3 غسل ایسے ہیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں۔ نمبر 1 غسل حیض، نمبر 2 غسل نفاس، ولادت کے وقت اور اس کے بعد عورت کے جسم سے جو خون خارج ہوتا ہے اس کے سبب یہ غسل نفاس واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3 غسل استحاضہ، وہ غسل جو اس خون کے سبب واجب ہوتا ہے جو حیض اور نفاس کے علاوہ عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ مستحب غسل کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے بعض کچھ زمانوں سے مخصوص ہیں، جیسے غسل جمعہ، اور کچھ خاص مکان سے مخصوص ہیں، جیسے مکے میں داخل ہونے کے لیے۔ دیگر تمام مستحب غسل سے مزید آگاہی کے لیے مسائل شرعیہ کی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ چونکہ غسل جنابت ایک عام مسئلہ ہے، لہذا اس کے بعض احکام کو بیان کریں گے۔ غسل جنابت چند چیزوں کے سبب واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرد سے نطفہ خارج ہونا کسی بھی کیفیت میں، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے۔ نمبر 2 عورت کے جسم سے رطوبت کا خارج ہونا اگر شہوت کے ساتھ ہو تو۔ نمبر 3 ہم بستری، جس پر غسل جنابت واجب ہے اس پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 قرآن کے حروف کو مس کرنا، لفظ اللہ اور اللہ کے اسماء اور صفات جو اس سے مخصوص ہیں، جیسے لفظ خالق وغیرہ کو مس کرنا۔ نمبر 2 ان آیتوں کو پڑھنا جس میں سجدہ واجب ہے، اور وہ سورے یہ ہیں: سورہ اقرا، سورہ نجم، سورہ سجدہ اور سورہ فصلت۔ نمبر 3 مسجد میں رکنا یا مسجد سے کوئی چیز اٹھانا یا اس میں رکھنا، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کے مزارات مقدسہ جو اس مسئلے میں مسجد کا ہی حکم رکھتے ہیں، لیکن مجنب کے لیے مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانا جائز ہے، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے کہ یہاں سے گزرنا بھی حرام ہے۔ اگر مجنب مرد غسل کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ پیشاب کر کے استبرا کرے، تاکہ اگر غسل کے بعد کوئی رطوبت خارج ہو تو اس پر نطفہ کا شبہ نہ ہو اور دوبارہ غسل کرنے پر مجبور نہ ہو۔ توجہ، یہ ویڈیو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامہ ظلہ کے فتوے کے مطابق ہے جسے آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ برائے مہربانی مزید تفصیلات کے لیے آیت اللہ سیستانی دامہ ظلہ کی توضیح المسائل کی جانب رجوع کریں یا کسی عالم دین اور مسئلے سے آگاہ شخص سے دریافت کریں۔ ہادی ٹی وی۔